بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہماری 17ویں نشست ہیں، 17 نمبر کی مجلس ہیں، اور ہم جیسے پچھلے گزشتہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ 3 موضوعات ہمارے مکمل ہو گئے۔ اولاً ہم نے ایمانیات پر بات کی، پھر اس کے بعد نماز سے پہلے طہارت، استنجا، وضو، غسل وغیرہ کے مسائل تھے، پھر نماز کے مسائل تھے، اس میں نماز کے شرائط، ارکان، واجبات، مفسدات، مکروہات، مستحبات وغیرہ، پھر اذان، جماعت، اور اس کے بعد جمعہ، وتر، تہجد، تراویح، عیدین، اور مریض کی نماز، سجدے سہو، سجدے تلاوت، یہ سب احکامات ہوئے۔ پھر نماز جنازہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے بھی احکامات ہوئے، روزے کے بھی احکامات ہوئے۔ اب یہ جو ہے ہمارا حج اور عمرہ کا جو پریزنٹیشن ہے، یہ بیسیکلی پریکٹیکلی جب حاجی حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی وقت ہم کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے تیار کردہ یہ پریزنٹیشن ہم نے یہاں شیئر کیا ہے، اور مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان احکامات کا اوور ویو کر لیں اور ہمارے لیے ان احکامات کو سمجھنا آسان ہو۔ تو کچھ چیزیں حج اور عمرہ کے سلسلے میں ابتدائی معلومات کے قبیل کی بتائی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ میں رکھنی چاہیے۔ اب جیسے یہ جو چند چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے ضرورت کے وقت میں وہاں کام آتی ہیں، اور احرام کے لیے اس طرح کی چپل یا اس طرح کے موزے یا اس طرح کے چادر چل جائیں گے۔ تو اس میں اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو ٹخنوں کی جو ہڈی ہے، وہ ہڈی کا حصہ اگر باہر ہوتا ہے، تو جیسے 2 پٹی کی چپلیں ہیں یا مثلاً یہ چپل ہے، تو اس طرح کی چپلیں جو ہے وہ چل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سلیپنگ کے سلسلے کی یہ چیزیں ہیں، وہ بھی بتائی جاتی ہیں۔ یہ سب عمرہ اور حج پر جانے والوں کے ٹریننگ سیشن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، چارجر ہو، سلیپنگ ماسک ہو۔ تو آج کل جو ہے فیس ماسک بھی آ گیا ہے، اور یہ بھی ایک ضروری تقاضا بن گیا ہے۔ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ کچھ ڈرائی فروٹ اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ سب سے پہلا ایک امر ہے، the 3 types of حج۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے ڈیزائن بنا ہے، اس سے بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تمتع ہے، دوسرا قران ہے، اور تیسرا افراد ہے۔ تمتع، قران اور افراد۔ تمتع، اس میں عمرہ پہلے ہو جاتا ہے، عمرہ سے آدمی مکمل طور پر فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ عمرہ مکمل طور پر پہلے ہو گیا مکمل، اور اس کے بعد پھر جو ہے آدمی اعمال حج میں داخل ہوتا ہے۔ قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں ساتھ میں ہوتا ہے، اس کے اعمال دونوں کے ملے جلے ہوتے ہیں۔ افراد، اس کے اندر حج اونلی ڈیورنگ دا منتھس آف حج، کہ حج کے مہینوں میں صرف اور صرف حج ہوتا ہے، اور عمرہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بہت سمپل، آسان اس کی تعریف ہے، اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہمارے ملکوں سے عامةً جو لوگ جاتے ہیں تو وہ تمتع ہی کرتے ہیں، چاہے جائے کہ قران یا افراد کریں، لیکن جو بھی کریں تو اس کے احکامات کو اور ان کے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر تمتع ہی کرتے ہیں تو ہم مسائل کے اعتبار سے تمتع ہی کے مسائل بتاتے ہیں، تاکہ آدمی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ اب حج تمتع کا طریقہ ایک نظر میں، اس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے جیسے ذکر کیا گیا تھا۔ پورے حج کے اندر، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، پورے مکمل حج کے اندر سوائے حج کی نیت کے کوئی بھی ایسا امر، واجب، فرض ضروری نہیں ہے جس کو زبان سے ادا کرنا پڑے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہیں، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ، سورت اور سارے اعمال میں کچھ چیزیں جو ہے پڑھنے کی ہیں، یاد کرنے کی ہیں، لیکن حج میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے نیت کے۔ لبیک عمرۃ، لبیک حجا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بھی جو ہے یہ تلبیہ ہے، اگر کسی کو یہ تلبیہ مکمل یاد نہ ہو تب بھی اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال چونکہ جیسے میں حکمت بتا رہا تھا کہ حج آدمی کا 60 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں، 70 میں، 75 میں ہوتا ہے، شاید اس زمانے میں اس کو چیزیں یاد نہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے کہ حج میں کوئی لفظ قولی طور پر کہنا فرض نہیں ہے سوائے نیت کے۔ اب نیت کے بارے میں واجب اور فرض کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے،
لیکن یہی ایک چیز ہے جو زبان سے کہنا ضروری ہے، باقی تمام چیزیں اعمال سے تعلق رکھتی ہے، ان اعمال کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بتائی جائے گی۔ اب دوسرا اس سلسلے کا امر یہ ہے کہ حج مر جانے سے پہلے، یعنی مکۃ المکرمہ پہنچنے سے پہلے بہت دور سے اس کی میقات شروع ہو جاتی ہے، اور نیت کر کے جانے والا، چاہے وہ حج کے لیے جا رہا ہو یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اس جانے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ میقات سے پہلے احرام پہن لے، اور احرام کے مسائل آگے تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ ابھی صرف جو ہے مختصراً ہم اس کا اوورویو کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، جدہ ایئرپورٹ ہے، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں اکثر کہ جدہ ایئرپورٹ جو ہے وہ میقات، یعنی حدود میقات کے اندر ہے، اس لیے عام طور پر ہماری جو فلائٹ سے جاتی ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یلملم سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم میقات۔ تو عام طور پر ہم لوگ اپنے ہی گھر سے یا اپنے شہر کے ایئرپورٹ سے، یا اگر مدینہ جا رہا آدمی تو مدینہ سے جو ہے وہ میقات سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ یہ تربیت میں چیزوں کو لوگوں کو بتلائی جاتا ہے کہ عام طور پر جب گروپ ہوتے ہیں تو گروپ کے سامان ایک طریقے کے ہوتے ہیں، تو بہت پیشنس رکھیں، صبر رکھیں۔ حج کے سفر میں ایک اہم چیز، یا عمرہ کے سفر میں ایک اہم امر جو ہے وہ ہے صبر۔ بہت سارے مقامات پر اب تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، پہلے دور میں جو حج اور عمرہ ہوتے تھے وہ کتنے مجاہدوں کے ساتھ ہوتے ہوں گے اور کتنی قربانیوں کے ساتھ ہوتے تھے، کس طرح کے سفر ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سہولتیں ہیں، لیکن سہولتوں کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ اضافی دور کے تقاضوں کے اعتبار سے مجاہدے آ ہی گئے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر جو انتظار ہوتا ہے، ہوٹل میں جو انتظار ہوتا ہے، تو ان انتظار کو بہت ہی صبر کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ، یعنی آدمی جب بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر بسا اوقات ایسے ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جن الفاظ سے ڈر لگتا ہے کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہ احرام کی میقات کی جو ہے چاروں طرف باؤنڈریز بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے یلملم جو عام طور پر ہند و پاک سے جانے والوں کے لیے یہ میقات ملتی ہے، اس کو یلملم کہتے ہیں، اور یہ قرن المنازل ہیں۔ طائف کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل ہوتا ہے، ذات العرق عراق وغیرہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات العرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے دور والی میقات ہے، 255 مائلز، یعنی تقریباً 400-450 کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ یلملم تقریباً بہت قریب ہے، اور اسی طرح قرن المنازل سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ میقات کے احکامات کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہوں اور مسائل شرعیہ کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے، ایک تو میقات ہے جو بہت دور ہے، ذوالحلیفہ اور اسی طریقے سے یلملم، اور ایک ہے حدود حرم۔ حدود حرم الگ شے ہے، میقات الگ شے ہے۔ میقات جو ہے یہ بڑی جو باہر کی جو لائن ہے یہ میقات کی ہے، اور اندر کا جو حصہ ہے گرین والا یہ حدود حرم کا ہے۔ تو حدود حرم کے مسائل الگ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ احرام کسے کہتا ہے؟ میقات سے پہلے ہم کو احرام باندھنا ہے۔ اس میں یہ وضاحت اور یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ خواتین کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہوتا، ان کے اپنے گھر کے جو کپڑے ہیں وہی وہ احرام کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، نارمل جو کپڑے ہیں انہی کو احرام کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں کی خواتین سفید کپڑے، سفید کرتا، سفید پیجامہ بنا لیتی ہیں، یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے لیے ہم جانتے ہیں کہ 2 چادریں ہوں، اور وہ 2 چادروں کا استعمال خالص 2 چادروں، اس کے علاوہ پورے جسم پر کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ احرام کے مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ اب احرام کی نیت جو میں نے کہا تھا کہ بہت اہم امر ہے، جس کا زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہم انی ارید العمرہ، عمرہ کی نیت ہے، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ اس عمرہ کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے اس عمرہ کو قبول فرما۔ اللہم انی ارید الحج، اگر حج کی نیت ہے تو اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس حج کو میرے لیے آسان فرما اور اس حج کو میری طرف سے قبول فرما۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا قران جس کے اندر حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں اللہم انی ارید العمرۃ والحج، حج اور عمرہ دونوں کی نیت ساتھ میں کر رہا ہوں، فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ تو یہ صرف جو ہے الفاظ ہیں، اگر عربی کے الفاظ یاد کر لیں بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم جو ہے اپنی زبان میں، اردو میں، انگریزی میں اگر ہم الفاظ کا ادا کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ عمرہ کی نیت لازمی ہے، جس کے مسائل کی تفصیل
انشاءاللہ آگے آئے گی. اب ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کرنا چاہیے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم تمتع کے مسائل کی طرف فوکس کر رہے ہیں، افراد اور قران کی طرف نہیں. افراد اور قران میں افراد ہو، صرف حج ہو تو لبیک حجن آئے گا، اور افراد اور قران یعنی دونوں ایک ساتھ ہو تو لبیک حجن و عمرتن آئے گا. لیکن ہم تمتع کر رہے ہیں. تمتع کے اندر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کے اعمال پورے کر کر پھر آدمی فارغ ہو جاتا ہے، پھر حج کے ایام میں وہ حج کرتا ہے. احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کر لینا چاہیے. یہ لبیک عمرتن میں نے کہا، جسے پیچھے ہم نے نیت کے لفظ دیکھے تھے، اللہم انی ارید العمرہ، اللہ میں عمرہ کی نیت ارادہ کرتا ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور لبیک عمرتن اتنا لفظ بھی کہہ دیں تو یہ کافی ہے. اب احرام فار وومن، عورتوں کے لیے احرام کے سلسلے میں کیا کیا تفصیلات ہیں یہ بتایا گیا ہے. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے کریں. اب احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے. کم سے کم ایک مرتبہ تو تلبیہ پڑھ لیں، اور یہ تلبیہ گویا حج کی روح ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ گویا پورا مکہ المکرمہ گونج جاتا تھا. آج کل وہ کیفیات نہیں ہیں، اتنا اہتمام نہیں ہوتا. جتنا انسان کرے وہ کم ہے. اس کی آواز کرتے کرتے ایسی ہو جائے کہ اس کی آواز ہی بالکل بیٹھ جائے. اور تو وہ اہتمام سے، کیونکہ یہ بندہ ایک پراگندہ بال پراگندہ حال دو چادروں میں لپٹا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک 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 کی صدائیں کرتے ہوئے، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنے گناہوں کے ساتھ، میں اپنی معصیتوں کے ساتھ، میں اپنے سارے اعمال کے ساتھ، میں اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. تمام تعریفیں اور ہر قسم کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں. ملوکیت اور طاقت، بادشاہت یہ آپ ہی کے لیے ہے. آپ کا کوئی شریک اور آپ کا کوئی ساجی نہیں ہے. اس اقرار کے ساتھ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے اور اپنی ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. احرام کی پابندیاں صرف احرام کے کپڑا پہن کر نہیں بلکہ حج اور عمرہ کرنے کی نیت سے شروع ہوتی. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جو احرام کی پابندیاں جس کا آگے تفصیل ذکر ہوگا کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں اور کسی درخت کو نہ نکالیں، اسی طریقے سے عطر کا استعمال نہ کریں. یہ جو پابندیاں ہیں وہ صرف احرام کا دو چادریں پہن لینے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ اس نے حج اور عمرہ کی نیت کر لی ہو. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کبھی کبھار انسان بہت دور سے، بہت شہر کی ایک کنارے سے جو ہے وہ چل کر آتا ہے اور ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے یا ایئرپورٹ کے اوپر، اب اس کو لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں کہیں جو ہے وہ چادر کا استعمال کرے یا اپنے کپڑوں کو تبدیل کرے، تو وہ اپنے احرام کی دو چادر اپنے گھر سے ہی پہن لے. البتہ نیت نہ کرے، نیت اس وقت کرے جب میقات سے قریب ہو یا فلائٹ میں بیٹھ جائے. عام طور پر ہمارے یہاں تربیت میں کہا جاتا ہے کہ جب فلائٹ ٹیک آف کر لے تو اس کے بعد بیٹھ جائے، اس لیے کہ کبھی اگر نیند لگ جائے، سو جائے اور میقات سے گزر جائے تو دشواری ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ سب سے سیو ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی فلائٹ میں آدمی بیٹھا ہے اور فلائٹ کینسل ہو گیا، اب 1 دن 2 دن کے بعد جائے گا. نیت کر لی ہے تو پھر اس کے لیے وہ سارے ممنوعات کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا. دوسرا ایک پوائنٹ احرام کے سلسلے میں ہے کہ احرام تبدیل کیا جا سکتا ہے، احرام بدلا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کپڑا پہن لیا، اب اگر یہ نکال دیں گے تو ہمارا عمرہ باطل ہو جائے گا، ہمارا حج ٹوٹ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو کبھی تقاضا ہوتا ہے، کبھی کوئی نجاست لگ جائے، کبھی استنجا خانے چلے جائے تو کچھ گندگی لگ جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس صورت میں احرام کا کپڑا نکالا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جائے. بلکہ کہا بھی جاتا ہے تربیت میں کہ 2 جوڑے رکھ لیا کریں کہ اگر کبھی ایک کپڑا کچھ اس کو خرابی ہو، کچھ مسئلہ ہو تو دوسرے کپڑے کو تبدیل کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے احرام میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے. امبریلا یعنی جو چھاتا استعمال کرتے ہیں لوگ، یا اسی طریقے سے خیمے لے کر چلے جاتے ہیں مینا میں، عرفات میں وغیرہ، تو ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. بیگیج، سر کے اوپر اگر کوئی سامان رکھ کر چل رہے ہیں یا پیٹھ پر کیرنگ اے بیگ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسی سینڈل جو میں نے شروع میں بتائی
کہ جس سینڈلز میں جو اینکلز ہیں، جو ہمارے پیر کا وہ حصہ ہے وہ کور نہیں کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جن چیزوں کی اجازت ہوتی ہے، چشمے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے بیلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اور بھی جو چیزیں یہاں نقل کی گئی ہیں تو ان کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ظاہر بات ہے کہ انسان پوری چیزیں یاد تو نہیں کر سکتا، مسائل ایک نظر میں ہوں اور کبھی کوئی اس چیز کا تقاضا آئے کہ میں نے انگوٹھی پہنی ہے، میرا چشمہ ہے، یا میری گھڑی ہے، یا میرے سر پر سامان رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں یا میں نے کیا کہتے ہیں امبریلا اور چھاتا لینا ہے، تو اس کے کیا مسائل ہوں گے، تو اس کے لیے ایک اوور ویو اس کا ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا، اب یہ ممنوعات احرام ہے، ایک گویا سلائیڈ میں، تو ان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں ہیں۔ مرد کے لیے سر ڈھانکنا یا کوئی سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرے کا اور ہتھیلیوں کو ڈھانکنا وہ حرام ہے، ہتھیلیاں ان کی اور ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ نمبر 3، احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا یا خوشبودار چیز کا استعمال کرنا حرام، مثلا عطر ہے، صابن ہے، خوشبودار تیل ہے، خوشبودار سرما ہے، خوشبو لگایا ہوا کپڑا ہے، مصنوعی خوشبو والا کوئی کھانا ہے۔ مصنوعی خوشبو والا کھانا کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کھانا جس کے اندر خوشبو کی نیت سے کوئی چیز ڈالی گئی۔ اب سالن کی اپنی خوشبو ہے، گوشت کی اپنی خوشبو ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے جیسے الائچی ہے، جیسے زعفران ہے، یہ جو چیزیں خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہیں تو ان کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سر اور داڑھی کے بالوں میں کسی بھی قسم کا تیل لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ذریعے سے بدن کے کسی بال کا دور کرنا، کوئی بھی طریقے سے، چاہے وہ بلیڈ کے ذریعے سے ہو، چاہے ٹریمر کے ذریعے سے ہو، چاہے بالوں کو کھینچ کر کیا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بال جس حالت میں انہی حالت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ زمینی جاندار کا شکار کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جماع یا مقدمات جماع، یعنی زوجین کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناخنوں کا کاٹنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور نکاح کا کرنا ہے، کسی اور کا نکاح کروانا۔ بہرحال مطلب یہ ساری جو ممنوعات ہے اگر آپ ایک زاویے سے دیکھیں تو دراصل یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو جائے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار سے، عطر اور خوشبو کے استعمال سے، ناخن کاٹنا اور بالوں کا سجانا یا ازدواجی معاملات کے سلسلے میں کوئی پیش قدمی کرنا، ان سے بالکل جو ہے یک طرف ہو جائے اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ جو چیزیں وہ ذکر کی گئی اسی کا انگریزی میں بھی یہ سیشن کیا گیا، کیونکہ بہت سارے احباب حج پر جانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو وہ لوگ بھی ان ساری چیزوں کو سمجھ جائیں۔ تو یہ ایک ایسا پریزنٹیشن تھا جس کی تفصیلات کو انگریزی میں بھی مرتب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہرحال اب یہ ممنوعات احرام تھے جن کا استعمال احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب ہم کچھ چیزیں کہ حج کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہے، کون کون سی چیزیں واجب ہے۔ اب یہاں پر عمرہ کے سلسلے میں ہے ٹو انٹر انٹو دا اسٹیٹ آف احرام بائی میکنگ انٹینشن ریسائٹنگ دا تلبیہ، دو چیزیں ہیں، ایک تو نیت کر لیں، میں نے جو لفظ کہا تھا لبیک عمرۃ، اور تلبیہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ نیت کے دو حصے ہو گئے، ایک الفاظ کا کہنا اور دوسرا تلبیہ کا کہنا، یہ نیت کا کرنا اور تلبیہ کا کہنا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فریضہ ہے جو عمرہ کے اندر ہے وہ طواف ہے، طواف اور نیت، یہ دو چیزیں۔ اسی طریقے سے عمرہ میں یہ دو چیزیں فرض بتلائی گئی اور دو چیزیں واجب بتلائی گئی، جبکہ شوافے میں یہ چاروں چیزیں واجب ہے، نیت، طواف، سعی اور بالوں کا کاٹنا۔ اب بالوں کے کاٹنے کے اندر دیکھیے بتلایا گیا کہ کم سے کم 24% جو ہے سارے بالوں کا کاٹنا، یا پھر قصر کر لینا، یعنی پورے بال کاٹ لے، یا 25%، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری مشین گھما دے۔ بہرحال چار چیزیں ہیں عمرہ کے اندر، نمبر 1 نیت، نمبر 2 طواف،
نمبر 3 سعی اور نمبر 4 حلق۔ ان میں نیت تو ایک مختصر سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ عمل کے اعتبار سے 2 بنیادی عمل ہے، طواف اور سعی۔ اب طواف اور سعی کی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی، اور آخر میں جب سعی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جا کر وہ بالوں کو کٹوا دے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو عمرہ کے مسائل بہت مختصر ہیں۔ اب طواف اب جسے میں نے 4 چیزیں بتائی، احرام، تو احرام کی تفصیلات آ گئی، نیت کی تفصیلات آ گئی، طواف، سعی اور حلق۔ تو اب طواف کی تھوڑی سی تفصیلات کے طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حجر اسود ہے، اس کے اگر آسانی ہو تو آدمی ہاتھ لگا کے شروع کر دے۔ پہلے دور میں تو کسی قدر گنجائش ہوتی تھی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، ابھی تو اور بھی مسائل ہیں، اس کو بالکل گھیر لیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ بہت آسانیاں فرمائے۔ تو اگر ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو، چومنا ممکن نہ ہو، تقبیل ممکن نہ ہو، تو دور سے استلام کرے اور یہیں سے طواف شروع ہوگا۔ اب یہ پورا ایک چکر جو آگے حجر اسود، پھر حتیم، پھر رکن یمانی، رکن شامی، پھر رکن یمانی، اور اس طریقے سے یہاں آ کر مکمل ایک چکر ہوگا۔ تو ایسا 2 3 4 5 6 7 چکر مکمل کرنے ہوں گے۔ مزید اس کی تفصیلات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوگی۔ حتیم جو ہے وہ طواف حتیم کے باہر سے کریں گے، یہ جو حصہ ہے۔ ویسے تو آج کل گنجائش بھی نہیں ہے کہ آدمی یہاں سے داخل ہو یہاں سے نکلے نہ، پہلے تو سہولتیں تھی، تو اگر کوئی شارٹ کٹ مارنے کے لیے چکر کوشش کرے تو اس کے لیے گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ باہر کے حصے سے جانا ہے۔ مقام ابراہیم، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا سنت ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور شاہزروان کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا کے طواف نہ کرے۔ شاہزروان کہتے ہیں یہ نیچے کا جو حصہ ہے، جو بنیادیں ہیں کعبۃ اللہ کی، تو اس کے اوپر پیر رکھ کر طواف کر رہا ہے، یا اس کو ہاتھ لگا کر رہا ہے، یا دیواروں کو ہاتھ لگا کر رہا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہماری معلومات کے لیے ہیں کہ یمنی کارنر یعنی رکن یمانی کا حصہ یہ ہے، ڈور آف دی کعبہ اس طرف ہے، بلیک سٹون یعنی حجر اسود یہ ہے، صفا کے لیے جانے کا راستہ یہ ہے، زمزم کنواں یہاں تھا۔ پہلے دور میں جو لوگ وہاں تھے انہوں نے کنواں دیکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ عراقی حصے کو کہتے ہیں، اور یہ حتیم کا حصہ ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے، لوگ باہر سے اس میں طواف کرتے ہیں، اور آگے والا شامی حصہ ہے۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے۔ استلام کے وقت اب کیا کہیں گے؟ جب ہم استلام کریں یا پھر حجر اسود کو چومنے جائیں، وہاں سے جب شروع کریں تو اس وقت لفظ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ کہنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب اور سنت ہے۔ یاد ہو، اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کو شروع کریں گے۔ یہ کعبۃ اللہ کا اندرون کا تھوڑا سمندر ہے، کعبۃ اللہ کے داخلی حصے میں۔ اب طواف کے اندر، طواف کو مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دیکھیے، یعنی جب مرد طواف شروع کریں گے تو اس کو اضطباع کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ جو ہے اس کو باہر نکال لیں گے اور چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے دوسرے حصے پر ڈال دیں گے تاکہ یہ حصہ باہر ہو جائے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے شروع کے 3 چکروں میں تھوڑی دھیمی رفتار کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ چلنا، یہ اس کو رمل کہتے ہیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ استباع کا اور رمل کا اہتمام کرے۔ اب یہاں سے آپ کا جو ہے پہلا چکر شروع ہوگا حجر اسود سے ہوتے ہوئے، یہ حتیم کے باہر سے، آپ رکن یمانی کے باہر سے پورا ایک چکر جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ ایسے 7 چکر ہم کو کرنے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا کے طواف نہیں کرنا ہے، دور سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رخ جو ہے نا، رخ، وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو، یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور دائیں طرف سرک رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ رخ جو ہے وہ ہمارا اپنی جہت کی طرف ہو، ہمارا بایاں حصہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا، اور اس طریقے سے انسان آگے اپنے طواف کے عمل کو مکمل کرے گا۔ اب طواف کے درمیان یہ دعا مسنون ہے، بہت مشہور اور آسان دعا ہے۔ اگر جس کو یاد ہو تو رکن یمانی اور حجر اسود یعنی 3rd کارنر اور 4th کارنر کے بیچ میں، حجر اسود سے پہلے کا جو کارنر ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا حجر اسود۔ تو یہ تیسری اور چوتھی دیوار کے بیچ کا جو حصہ ہے، یعنی جب پورا سرکل لگاتے ہیں تو پہلا سرکل، دوسرا سرکل، تیسرا سرکل، یعنی 3 حصہ، 2 3 4 حصہ جب ہم مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آخر کا جو چوتھا حصہ ہے
اس کے اندر یہ دعا کا پڑھنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی نیکی اور خیر اور اچھائی اور بھلائی عطا فرمائیے، اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی سے ہمکران فرمائیے، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اس کو ہمارے مذکرات میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم 7 چکر کے پورے ہو جانے کے بعد، جب 7 چکر ہمارے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر بہت قریب جگہ نہیں ملتی ہے تو دور بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جتنا دور جائے کوشش یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے سامنے ہو، لیکن بھیڑ کی وجہ سے یا حد بندی کی وجہ سے اگر یہ دشواری ہے اور یہ کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کسی اور حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مطاف کے کسی بھی حصے میں پڑھی جائے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کی کچھ تصاویر ہیں۔ اب یہاں چند باتیں کعبۃ اللہ سے متعلق کہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب یہ زمزم کے کنویں کا ذکر ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے جاری ہوا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ زمزم کے معنی ہے تھم جا، رک جا۔ دراصل ہوا یہ کہ حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ پانی یہاں سے نکل رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، بڑی کوشش کرتی رہی وہ اس کو روکنے کی، لیکن پانی جو تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا زم زم، تھم جا، تو وہ پانی رک گیا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اگر حاجرہ اگر یہ لفظ نہ کہتی تو یہ پانی کی نہریں پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی۔ بہرحال زمزم کا پانی جس حالت میں چاہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جیسے چاہیں ویسے پی سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے زمزم کا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ تو یہ مستحب عمل ہے زمزم کا پانی پینا۔ جب جو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو ان 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد پھر ہم کو زمزم کا پانی پینا ہے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور گھروں پر بھی لے آتے ہیں۔ یہ پانی کی برکات اور ان پانی کی نعمتیں اور اس کے ذریعے سے علاج معالجہ اور اس کے ذریعے اس کے فوائد تو ماشاءاللہ وہ مستقل ایک موضوع ہے، اور اس پر ماشاءاللہ اہل علم اس پر کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ جب کیا کہتے ہیں ہمارا طواف مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سعی کا عمل آتا ہے۔ سعی کے سلسلے میں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر آسانی ہو، سہولت ہو تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ جب سعی کی طرف رخ کریں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں، اور دوران سعی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم اپنی زبان میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ سعی کے درمیان پڑھتے رہیں۔ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہوگی۔ صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، یعنی اگر دیکھا جسے طواف کا دیکھا جائے پورا کمپلیٹ 1 چکر ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، صفا اور مروہ پورا 1 چکر، تو اس طرح 7 کی جگہ 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، صفا سے مروہ 1 ہے، مروہ سے صفا 2 ہے، اور اس طریقے سے یہ سعی کا عمل مکمل ہوگا۔ دیکھیے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کا نام سعی ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا اور 7واں اور آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ صفا اور مروہ کے درمیان 395 میٹر کا فاصلہ ہے۔ 1 چکر کے لیے کم سے کم وقت 5-7 منٹ لگتے ہیں، اس لیے 7 چکر میں 30-35 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ بھیڑ کے اوقات جب بھیڑ باڑ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بھیڑ کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے صفا سے ہمارا 1 چکر شروع ہوا اور مروہ پر جا کر یہ چکر ختم۔ درمیان میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں دوڑی تھی تو اس حصے کو مردوں کے لیے دوڑنا لازم کر دیا گیا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ مرد جو ہے اس درمیان کے حصے میں دوڑتے۔ دراصل یہ 2 پہاڑ تھے، صفا اور مروہ۔ اب وہ حضرت اسماعیل کو کعبۃ اللہ کے قریب، اس وقت تو کعبۃ اللہ نہیں تھا، وہ تو ایک چٹیل میدان تھا، وہاں رکھ کر وہ پہاڑ پر چڑھتی اور دور تک کہیں پانی نظر آئے، کوئی پرندہ نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آئے، اس کے لیے چڑھتی تھی۔
جب وہ نیچے اترتی تو بہت بے چین ہو جاتی، کیونکہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا. تو اس بے چینی میں وہ دوڑتی تھی اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑ کے بڑھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوڑنے کی عمل کو اتنا پسند کیا کہ پورے آنے والے قیامت تک کے مردوں کے لیے لازم کر دیا کہ حاجرہ کے اس عمل کو دہراتے رہیں. چنانچہ تمام مرد جو ہے وہ ان دو گویا میلین اخضرین کے درمیان، یہ دو پہاڑیوں کے درمیان کے حصے میں دوڑتے ہیں. تو یہ 7 چکر ہے. تو یہ صفا اور مروہ کا عمل ہے جو عمرہ کے عمل میں، یعنی نیت، اور نیت کے بعد طواف، اور طواف کے بعد صفا مروہ، اور پھر اخیر میں جو ہے وہ حلق یا تقصیر، جس کی تفصیل آ رہی ہے. یہ چند اشارات اور ذہن کو یہ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد ایسے حالات بنائیں کہ ہم پھر جو ہے حرم پاک کا سفر کریں اور مطاف میں کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور صفا مروہ کی سعی کریں اپنے فضل و کرم سے. اب یہ حلق یا تقصیر، عمرہ یا حج سے فراغت کے بعد عورت کی چوٹی کے آخر کے حصے سے، یعنی خواتین جو ہے وہ بال کے بالکل کنارے کے حصے سے تھوڑا سا اپنے 1 گوروے یا 2 گوروے کے برابر جو ہے بال کو کاٹتی ہیں. اور مردوں کے سامنے 2 شکلیں ہیں، یا تو پورے سر کا حلق کر لیں یا پھر وہ جو ہے اپنے سر کو باریک کر لیں. وہ مشین کے ذریعے سے آج کل ماشاءاللہ وہ قصر کر لیا جاتا ہے. بہتر تو یہی ہے کہ پورا کے پورا حلق کر لیں، اس لیے کہ حلق کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ہے. تو الحمدللہ یہ اس طریقے سے یہ احرام کا عمل یعنی عمرہ کا عمل مکمل ہوا. اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ حج اور عمرہ میں بھی عمرہ عام طور پر پہلے ہوتا ہے، اس لیے کہ تمتع ہے تو تمتع کے اندر عمرہ پہلے کیا جاتا ہے. تو اور اگر صرف آدمی عمرہ کرتا ہے تب بھی ظاہر ہے کہ پھر تو ایک ہی عمل عمرہ کا ہے، اور وہ عمرہ کا عمل یہ 4 اعمال پر، یعنی احرام کی نیت، لبیک عمرتن، تلبیہ کہنا، یہ نیت ہے مکمل عمل. اسی طریقے سے طواف، اور تیسری چیز سعی، اور اس کے بعد پھر بال کاٹنا. عورتوں کے لیے بہت تھوڑے سے بال کاٹنا 1 چوٹی کے برابر، اور مردوں کے لیے یا تو حلق کر لینا یا پھر قصر کر لینا. تو یہ 4 بنیادی عمل ہے. محرمات احرام ہیں، یعنی احرام میں بہت ساری چیزیں منع ہیں جس کی تفصیلات آپ کو ذکر کر دی گئی. میقات کی تفصیلات آپ کو بتلا دی گئی. اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں ہم حج کے جو بنیادی مسائل ہیں، عرفہ، مینا، مزدلفہ، اور حج میں کب کس دن جانا ہے، کس دن آنا ہے، یہ حج کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ بتائی جائے گی. آج ہم عمرہ ہی کے ان مسائل پر یہاں درس کو گویا روکتے ہیں. تو جن حضرات کو سوال کرنا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی مفتی صاحب، کوشچن یہ کہ جب ہم لوگ کسی اور کے لیے عمرہ کرتے ہیں، وہ سیم ہی ویسی عمرہ کر کے اس کو سال ثواب کے لیے کر دیتے ہیں، ایک یہ، اور دوسرا جب نہاتے ہیں تو اگر کچھ آپ جیسے شاور جیلز وغیرہ ان کی بھی خوشبو ایک ہوتی ہے اپنی، وہ کر سکتے ہیں یا اس کو یوز نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اپنے میت کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے عمرہ کرنا، اور ظاہر ہے کہ عمرہ میں جب دوسروں کی طرف سے کریں گے اس میں نیت وہی ہے، لبیک عمرتن عن فلان، کہ فلاں کی طرف سے میں عمرہ کر رہا ہوں. جیسے قربانی کے سلسلے میں آتا ہے کہ اپنے طرف سے قربانی ہوتی ہے تو بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل منی، اللہ میری طرف سے قبول فرما. اور جب کسی اور کی طرف سے ہوتی تو فلانا کا نام لے لیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے قربانی میں کرتے ہیں ایسے یہاں پر بھی کہ فلاں کی طرف سے میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، یا فلاں کی طرف سے میں حج کی نیت کر رہا ہوں. اب میت کی طرف سے یا زندوں کی طرف سے فرض میں، نفل میں، اس کی تفصیلات ہے، اور وہ ہمارے اگلے سیشن کا حصہ ہے، وہ مزید تفصیلات آئے گی. آپ کا جو سوال تھا کہ جب نیت کریں گے تو ہاں بالکل ان کی طرف سے لبیک عمرتن کہا جائے گا. لبیک تلبیہ تو کہنا ہی ہے، لیکن یہ کہ نیت یہ ہوگی کہ ان کی طرف سے میں حج یا عمرہ کا عمل کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات، بہت اہم پوائنٹ آپ نے پوچھا ہے. وہاں ہمارے اس پریزنٹیشن میں کچھ فوٹوز بھی تھے کہ جب شاور لینے جاتے ہیں تو خوشبودار سوپ ہوتے ہیں یا لیکوڈز ہوتی ہیں، بہت احتیاط کرنا چاہیے.
اس لیے کہ یقیناً اس لیکوڈس کے اندر خوشبو ڈالی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ملکوں میں تو وہ حج کا کٹس بھی ملتا ہے جس کے اندر ایسے صابن ہوتے ہیں جس میں ایسی لکوڈ ہوتی ہے جس میں بالکل خوشبو نہیں ہوتی، تو اس کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ خوشبو والی لکوڈ استعمال کرے گا تو پھر وہ ممنوعات احرام کے ارتکاب میں آ جائے گا، اور پھر جیسے اس کے مسائل ہیں اس کے اعتبار سے اس کا فدیہ اور کفارہ دینا ہوگا. جی مفتی صاحب، سوال میرا ہے حج اور عمرے کی استطاعت کے حوالے سے، جس میں یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اسٹائل ہے، مطلب یہاں پہ کچھ چلتا ہے اس طرح جیسے کچھ لوگوں نے مورگیج پہ گھر لیے ہوتے ہیں تو وہ ایک لینتھی قرضہ ہے جو 20-22 سال 30 سال کے عرصے میں پورا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے فائنینشیل قرض ہے جو کہ اوبیسلی حرام ہے، مگر اگر کوئی ایسی غلطی پاس میں ہو چکی ہوئی ہے تو اس حساب سے جو عمرہ اور حج کے لیے جو استطاعت کا ہے اس کا مطلب کیا کرائیٹیریا ہے اور اس کی وضاحت. یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ کا جو قرض ہوتا ہے 20 سال 25 سال 30 سال، یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی یہ موضوع ہمارا آیا تھا کہ یقیناً علماء کی بڑی جماعت بلکہ اکثر سبھی تقریباً علماء اس کو وہ قرض نہیں مانتے کہ جس کو منہا کیا جائے. کم سے کم درجے میں اس کا 1 ایئر کا، جیسے 20 سال کا قرضہ ہے تو 1 سال کا کتنا اماؤنٹ بنتا ہے، اس اماؤنٹ سے ایکسٹرا اماؤنٹ اگر ہمارے پاس ہے اور ہم ایزیلی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں وہ بہت نامنل ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کے سپوز انکم 5 لاکھ انڈین یا پاکستانی روپی ہیں اور اس کا 50,000 60,000 1 لاکھ روپیز وہ اس میں پریمیم چلا جاتا ہے، 4 لاکھ بھی بچ جاتے ہیں، وہ سال بھر کا ایک بڑا اماؤنٹ اس کے پاس بچ جاتا ہے. تو یقیناً اس کے پاس اضافی رقم محفوظ ہے اور اس کو اس کے اوپر وہ استطاعت کا مسئلہ یقیناً آئے گا اور اس کے اوپر وہ حج کی فرضیت اس پر لازم ہوگی. جی مطلب آپ نے آنسر کر دیا ہے، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ قبولیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے اگر آپ پہ قرض ہے اور آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، اس سے قبولیت کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. ہاں، اصل میں دیکھیے قرض کی 2 قسمیں ہیں. قرض کی 2 قسمیں ہیں. ایک قرض جو ہے قرض حسنہ کہلاتا ہے. اب ہم یہ بینک کے قرضوں کو تو ویسے بھی نہیں مانتے کہ بینک کے قرضے تو لینا ہی نہیں چاہیے، وہ تو جائز بھی نہیں ہے اور ان کے مسائل بھی بہت ہیں. لیکن اب کسی نے کسی مجبوری میں لی ہے اور بعض صورتوں میں بعض شکلوں میں بعض مفتیان گنجائش بھی دیتے ہیں، تو وہ تو ایک گویا قرض حسنہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ ہماری لمیٹڈ انکم ہے، انکم کا کچھ حصہ وہاں تک جاتا رہے گا. اور دوسرا ایک قرض ہے قرض مہلک یا قرض لازم، کہ بھئی ایک شخص کے ہم پر 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے باقی ہیں اور ہم وہ قرض ادا نہ کرتے ہوئے حج پر جا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بہت غلط امر ہے. اور شرعی اعتبار سے بھی یہ پابندی ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، پہلے وہ حقوق ادا کیے جائیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں تو آپ فریضہ حج کو ادا کریں. ورنہ اس طرح کے قرض کی ہونے کی صورت میں فریضہ حج بھی متعلق نہیں ہوتا، پہلے وہ قرض ادا کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے فریضہ حج کو کریں. جہاں تک عبادات پر اجر و ثواب ملنے کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اجر کی بہت ساری تفصیلات، وعدے اور ساتھ ساتھ میں وعیدیں یہ احادیث میں آتی ہے، لیکن وعدے اور وعیدیں پوری تفصیل دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے. باقی جو شرعی قانون ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی قرض ہو تو پہلے انسان قرض کو ادا کرے اور اس کے بعد اپنے فریضے کو مکمل کرے. جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا تھا آپ سے، عمرے کی نیت سے عمرہ ہو رہا ہے اور آدمی کے 3-4 چکر ہوئے ہیں لیکن آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ طواف وضو کے بغیر کر سکتا ہے کہ نہیں، چھوڑ کے چلا جائے گا اور وضو کر کے دوبارہ آئے گا پھر طواف کرے گا؟ یہ بات ذرا بتا دیجیے. جی، یہ تو بالکل طواف کے لیے جیسے نماز کے لیے وضو شروع سے آخر تک فرض لازم شرط ہے، ایسے طواف کے لیے بھی شرط ہے. اگر کسی کی وضو ٹوٹ جائے تو لازماً اس کو وہیں سے نکلنا ہوگا اور وضو کرنا ہوگا اور واپس طواف کو جوائن کرنا ہوگا. اب اس میں تھوڑا سا اختلافی اقوال ہیں. حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے 3 ہی چکر ہوئے تھے، 2 ہی چکر ہوئے تھے اور آپ پیچھے آ گئے تو پھر آپ وضو کرنے کے بعد آپ دوبارہ شروع سے شروع کریں گے. لیکن آپ کے 4 چکر ہو گئے تھے، 5 ہو گئے تھے، تو پھر آپ
نے 4 مکمل ہو گئے، 4.5 ہو گئے، تو وہ ہاف ایکسٹرا جو ہے نا وہ تو کٹ آف ہو جائے گا. آپ باہر آ جائیں گے، وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد سے پھر آپ اپنے بقیہ 3 کو مکمل کریں گے. یہ بھی اس صورت میں کہ صرف آپ گئے اور وضو کر کے آپ آ گئے. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ گھر چلے گئے کمرے میں اور جا کر آرام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، تب تو ظاہر بات ہے کہ سب ہی اس کا کرتے ہیں کہ آپ شروع سے ہی مکمل کریں. تو طواف کے اندر طہارت فرض ہے، اور یقینی صورت میں باہر صورت جو ہے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے. اگر ٹوٹ جائے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا. طہارت طواف میں بھی ضروری ہے اور صحیح میں بھی ضروری ہے نا جی؟ صحیح میں فرض نہیں، صحیح میں ضروری نہیں ہے. صحیح میں آپ کے پاس اگر وضو نہیں ہے اور بغیر وضو کے آپ صحیح کر رہتے ہیں، صحیح ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر، میرے سوال ختم ہو گئے جی. تھینک یو، بہت شکریہ جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائیے. اے اللہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ اپنے گھر کی زیارت اور توبہ کعبۃ اللہ کے طواف کا بار بار موقع عطا فرمائیے. اے اللہ جو راستے مسدود ہو چکے ہیں، جو مسائل اور مشکلات ہیں، اے اللہ ان مسائل اور مشکلات کو ختم فرمائیے. اے اللہ کتنے ایسے بندے جو آپ کے سال ہر سال جاتے رہے ہیں، وہ اب جانے سے رک گئے ہیں، اے اللہ ان کے جانے کے اسباب کو میسر فرمائیے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو اپنے گھر کی زیارت سے فیض یاب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیے. اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے ہمارا اولاد کو نیک اور صالح بنائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے چلے گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.